الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، ناظرین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے حاضری اس لیے ہوئی ہے کہ بہت سے احباب نے تقریباً بہت مرتبہ مجھے ایک ویڈیو بھیجی جو بریلویوں کے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی ہے، اور اس میں انہوں نے میلاد کے حوالے سے بہت کچھ حوالہ جات دیے ہیں اور یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ میلاد کوئی آج کی پیداوار نہیں ہے، یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے محدثین نے کیا ہے، اس لیے میلاد جائز ہے اور میلاد منانا چاہیے، اور یہ جو طریقہ چلا آ رہا ہے یہ پرانا طریقہ ہے، کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے اپنی ویڈیو میں نقل کی ہیں۔ چونکہ ہمیں کوئی اور تفصیل تو کرنا نہیں ہے، ہم بالترتیب تقریباً انہوں نے ہمارے تقریباً 10 حوالہ جات دیے ہیں، ہم ان کا خلاصہ اور اس پر علمی نقد اور علمی تبصرہ آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ کوئی ایسی جاہلانہ بات نہیں کریں گے جیسا کہ بریلوی حضرات کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے تحقیق کے ساتھ اور باحوالہ گفتگو کریں گے۔ پہلا جو حوالہ انہوں نے دیا ہے ظہیرہ القریشی کا حوالہ دیا ہے، اور کتاب کا نام ہے الجامع اللطیف۔ محمد بن جار اللہ ظہیرہ القریشی، ان کی کتاب الجامع اللطیف، مکہ اور کعبہ کی تاریخ پر کل کتب اٹھا کے دیکھیے، مکہ اور مدینہ کا میلاد کا جشن موجودہ حکومت جب سے آئی ہے 75 سال 1924 کے بعد بند ہوا ہے۔ بابا یہ جو میلاد نہیں منایا جاتا، اس مذہب کی عمر 75 سال ہے۔ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ میلاد نہ کرنے والے جو ہیں ان کی پیداوار صرف 75 سال کی ہے، یعنی 75 سال کا عرصہ جو ہے صرف یہ میلاد نہ کرنے والوں کا عرصہ ہے، ورنہ اس سے پہلے شروع سے لے کے آخر تک میلاد مناتے ہوئے لوگ آئے ہیں، محدثین نے منایا ہے، مفسرین نے منایا ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اب دعوے پر دلیل دیکھیے، دلیل دیتے ہیں الجامع اللطیف کا، ظہیرہ قریشی کا حوالہ دیتے ہیں، اور ظہیرہ قریشی وہ ہیں جن کی وفات 986 ہجری میں ہوئی۔ کون سی ہجری میں ہوئی؟ 986 ہجری میں، اور حوالہ دے رہے ہیں کہ شروع سے لے کے آخر تک میلاد چلا آ رہا ہے اور 75 سال نہ منانے والوں کا ہے، اور حوالہ کب دے رہے ہیں؟ 986 ہجری کا، یعنی 1000 سال تقریباً مکمل ہونے کے بعد کا حوالہ دے رہے ہیں، اس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں۔ یہ تو ہے ان کا دعویٰ اور دلیل آپ دیکھ لیجئے کہ دعویٰ ایسا پیش کر رہے ہیں کہ دلیل میں نہ مطابقت ہے نہ دعوے میں مطابقت ہے۔ اب انہوں نے جو ہے اس میں پیش کیا ہے کہ وہ الجامع اللطیف کا حوالہ ہم آپ کے سامنے لگائیں گے، جس میں ہے وجرت العادہ کہ اہل مکہ کی عادت چلی ہوئی ہے کہ وہ اس طرح کرتے تھے، فانوس نکالتے تھے اور شمع کے ساتھ اور روشنی کے ساتھ جاتے تھے، اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس جگہ جاتے تھے، لیکن کیا کرتے تھے؟ قرآن پڑھا کرتے تھے اور نمازیں پڑھا کرتے تھے، رکعتوں کے ساتھ نمازیں پڑھا کیا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے، استغفار طلب کیا کرتے تھے۔ یہ بات تو اس میں لکھی ہوئی۔ پہلی بات یہ کہ آج کا جو میلاد ہے اور اس وقت کا جو میلاد ہے، اگر اس کو مان بھی لیں، اس وقت کا جو میلاد ہے اور آج کے میلاد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج کا بھنگڑے ہو رہے ہیں، ڈھول تاشے باجے، اور اس کے اوپر نچایا جا رہا ہے لوگوں کو، اور نہ جانے کیا کیا خرافات کی جا رہی ہیں، یہ تو آپ ہی کو زیب دیتا ہے۔ اور یہ جو حوالہ آپ نے الجامع اللطیف کا دیا، اس کے اندر کہیں ایسی بھی چیز نہیں۔ یہاں تو یہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، صدقہ کیا کرتے تھے، شاید ہی کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو آج کے میلاد میں۔ دوسری بات جو ہے نا، خیانت سے نہ پیش کریں، پورا حوالہ پیش کرے تو بات سمجھ میں آتی۔ آگے ظہیرہ قریشی نے کیا لکھا ہے؟ ولم اقف، میں اس پر واقفیت نہیں رکھتا ہوں کہ یہ معاملہ کب سے شروع ہوا، مجھے اس پر واقفیت نہیں، مجھے خود کو اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں وسألت مؤرخ العصر فلم اجد عندهم علما بذلك، کہ میں نے اپنے زمانے کے ہم عصر لوگوں سے، تاریخ دانوں سے پوچھا اس کے متعلق کہ بھائی یہ کب سے شروع ہوا، تو کہتے ہیں کہ میرے کو اس کے کوئی ایسا جواب نہیں ملا، اور سب نے یہ کہا کہ ہمیں اس کا معلوم نہیں۔ اب آپ کہتے ہیں میلاد کا یہ مصنف خود کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی تاریخی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کی کچھ پتہ، یہ پیداوار کب کی یہی پتہ نہیں ہے، لوگوں کو نہیں پتہ، مکہ والوں کو نہیں پتہ ہے، اور آپ اس سے استدلال کر رہے ہیں۔ اور جو مصنف نے وہ جرت العادہ کہہ دیا نا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خود بدعت ہے۔
سنت نہیں ہے. اگر سنت ہوتی تو کچھ اور لفظ استعمال ہوتا، خود عادت طریقہ اور چلایا ہے. اور ایک بات یہاں پر اور نقل کر دوں کہ الملفوظ کے اندر خود آپ کے اعلیٰ حضرت نے مولانا احمد رضا خان صاحب نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بادشاہوں مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر جب بادشاہ وغیرہ آئے تو انہوں نے بہت ساری بدعات کو رواج دیا تھا، اس لیے بادشاہوں کی بات معتبر نہیں ہوگی. یہ حوالہ آپ الملفوظ کا ہم آپ کے سامنے زرقانی نے کہا، فرماتے ہیں لا یزال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ ویعملون الملائم ویتصدقون فی لیالیہ بانواع صدقات ویزرون الزرور والمبرات والمسرات. کل دنیا کہتے ہیں اہل اسلام حضور کا میلاد مناتی. آگے دوسرا حوالہ پیش کیا علامہ زرقانی کا، ان کی بھی وفات 851 ہجری میں. اب آپ دیکھتے جائیے، بات کہہ رہے ہیں کہ شروع سے چلا آیا ہے، اور حوالہ کب کا دے رہے ہیں؟ 1000 سال گزرنے کے بعد، 800 سال گزرنے کے بعد، 900 سال گزرنے کے بعد کا حوالہ دے رہے ہیں. اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ علامہ زرقانی نے لکھا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں میلاد مناتے تھے، پورا زمانہ اسلام اہل اسلام میلاد مناتے تھے. اب اس میلاد میں کیا کہتے ہیں، علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ ہی تاریخ کی وضاحت کی ہے اور نہ ہی کسی چیز کے ساتھ خاص کیا ہے کہ آپ میلاد 12 ربیع الاول کو ہی منائیں یا آپ میلاد کا ایک وقت متعین کر لیں. ایسی کوئی تعین اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ صرف انہوں نے مسرت کے اظہار کی بات کی. اور ظاہر سی بات ہے پوری دنیا، ہم تو خود خوش ہیں اس بات پر کہ ہم حضور کی امتی ہیں اور ہم حضور کی امت میں پیدا ہوئے ہیں اور حضور اس دنیا میں مبعوث ہوئے، پوری دنیا خوش ہوئی، ہم تو اس پر خوشی مناتے ہیں، اس میں تو کوئی بات نہیں. لیکن خاص کر کے ربیع الاول میں پھر 12 ربیع الاول کو اس اہتمام کے ساتھ کہ جلوس نکالا جائے اور ہر چوراہے پر بیٹھ کر جو ہے عورتیں نعتیہ کلام پڑھیں جو پوری دنیا سنیں، اور بھی بہت سارے خرافات ہیں جن کا یہاں پہ ذکر نہیں، خود آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. دوسری بات اس میں لکھا ہے علامہ زرقانی نے کہ لوگ صدقہ کیا کرتے تھے، کھانا کھلایا کرتے تھے. یہاں تو لوگ خود ہی لنگر میں جا کے ٹوٹ پڑتے ہیں، معاملہ تو مخالف ہے. آپ کو تو چاہیے کہ غریبوں کو کھانا کھلائے، یہاں تو لنگر بنتا ہے اور اس میں جا کے لوگ ایسے ٹوٹتے ہیں جیسے کبھی کھانے کو ہی نصیب نہیں ہوا. تو آپ خود دیکھیں کہ آپ نے جو دلائل دیے وہ آپ کی مطابق ہیں کہ نہیں مطابق ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آگے چل کر علامہ زرقانی رحمۃ اللہ نے بہت عجیب بات لکھی ہے. صاحب مدخل علامہ ابن حاج کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے یہ جو میلاد منایا جاتا ہے اس کو بدعت کہا ہے، کہ یہ میلاد منانا بدعت ہے. اور اس میلاد کی بدعت کی جو بات انہوں نے کہی وہ اس لیے کی کہ اس کے اندر بدعات ہیں، خرافات ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں گائی جاتی ہیں، چیزیں گائی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. جو خرافات ہیں اس کو علامہ ابن حاج نے گنایا ہے. علامہ زرقانی اس کو نقل کرنے کے بعد کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ علامہ ابن الحاج نے جو کچھ کیا ہے یہ انہوں نے بالکل درست بات کہی ہے، اور اس پر ان کی تعریف کی علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے. اور تعریف کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ یہ جو بات انہوں نے کہی ہے بالکل سنت کے مطابق کہی ہے، سنت کے مطابق یہ بات علامہ صاحب مدخل نے کہی ہے. اور کہتے ہیں کہ اس پر ان کو ثواب بھی ملے گا جو انہوں نے بدعت لکھا ہے. تو مولانا آپ کیا بات کہتے ہیں؟ آپ تو پہلے سوچئے، آپ پوری بات تو نقل نہیں کرتے، ادھوری بات نقل کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر سے جو آگے جو بات لکھی اس کو آپ کھا جاتے ہیں، اس کو نقل ہی نہیں کرتے. جبکہ علامہ زرقانی نے خود لکھا ہے کہ علامہ ابن حاج صاحب مدخل نے جو بات لکھی بالکل درست لکھی ہے، سنت کے مطابق لکھی ہے، اس پر ان کو ثواب ملے گا. تو ہم جو کہتے ہیں کہ میلاد بدعت ہے، اس میں جو خرافات پائی جاتی ہے وہ بالکل درست کہتے ہیں، ہم غلط نہیں کہتے ہیں. آگے جو ہے البدایہ والنہایہ کا آپ نے حوالہ دیا اور اس میں پھر وہی ابو سعید المظفر کا حوالہ دیا. اس کے متعلق کئی مرتبہ ہم لوگ جواب دے چکے ہیں اور ہمارے علماء جواب دے چکے ہیں، اور حال ہی میں مفتی نجیب اللہ صاحب نے کافی وضاحت کر دی، اس لیے مجھے مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اتنا ایک محدثین نے کہا کہ یہ فضول خرچی کرتا تھا، کذاب تھا، سلف صالحین کے خلاف بیجا زبان استعمال کرتا تھا، گستاخی کیا کرتا تھا آپ کی شان میں. اور جس شخص نے کتاب لکھی ہے، جو کتاب میلاد کی ہدیم تھی، اس کے متعلق کذاب تھا، وضاح تھا، حدیثیں کرتا تھا. ایسے شخص کو آپ لوگ مانے. آپ جلال الدین سیوطی نے لکھا کل جہان میں میلاد کا. علامہ جلال الدین سیوطی کا آپ نے چوتھا حوالہ دیا. اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ پوری بحث کرنے کے بعد آگے صفحہ نمبر 51 پہ کیا لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر؟ وہ کتاب کیا ہے؟ اس میں لکھتے ہیں کہ ھذا ان لم یرد فیہ نص ففیہ القیاس، کہ اس میں اگرچہ کوئی نص وارد نہیں ہوئی، اس میں جو بھی کچھ ہے وہ سب قیاس ہی قیاس ہے. اب آپ لوگ جو بھی استدلال کرتے ہیں وہ سب کا قیاس کے قیاس ہے، آپ کا تو صرف قیاس ہے اور وہ بھی قیاس جاہلانہ ہے. اچھا تو قیاس بھی نہیں، خود کہتے ہیں کہ اس پر تو کوئی نص ہی وارد نہیں ہوئی علامہ جلال الدین سیوطی، پھر آپ کیسے ان کی عبارت کو نقل کرتے ہیں؟